لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے آ کر کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تم میں سے جو لوگ خیر والے ہیں اور شر والے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں اور برے لوگ ہیں، ان کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں؟ قال فسکتوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال کیا تو وہ لوگ آگے سے خاموش رہے، انہوں نے جواب نہ دیا۔ فقال ذلك 3 مرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال کہ میں تم میں سے جو اچھے اور بھلے لوگ ہیں اور جو برے لوگ ہیں، شر کے حامل لوگ ہیں، ان کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا۔ فقال رجل بلا یا رسول اللہ، 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد ان میں سے ایک شخص بولا اور کہا کہ جی ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا خیرکم من یرجى خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور اس کے شر سے مامون یعنی محفوظ رہا جائے، اور تم میں سے بدتر یعنی برا شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ رکھی جائے اور اس کے شر سے لوگ مامون یعنی محفوظ نہ رہیں۔ یہ حدیث مبارکہ اس سلسلے کی احادیث میں سے ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے لوگوں کے بارے میں اور ان کی خصلتوں کے بارے میں، ان کی خصائل کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ احادیث آپ متعدد مرتبہ سن چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اسی طرح دیگر احادیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے مہمان نوازی کا بندوبست کرے، انہیں کھانا کھلائے، اپنے ساتھ کھانے میں شامل کرے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا آدمی وہ ہے جسے اللہ طویل زندگی عطا فرمائے اور اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برا شخص وہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی طویل زندگی عطا فرمائے اور اچھا عمل نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دریافت کیا کہ میں تم میں سے یعنی معاشرے میں جو اچھے لوگ ہیں اور برے لوگ ہیں ان کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ پہلی چیز جو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ وعظ و نصیحت کے موقع پر یہ اسلوب اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ یا جن لوگوں کو کوئی بات بتلانی مقصود ہو ان سے سوالات کیے جائیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بھی اور باقی متعدد احادیث میں بھی یہ اسلوب ملتا ہے کہ براہ راست خطبہ دینے کے، براہ راست گفتگو کرنے کے، براہ راست سوال کرنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سامعین کی توجہ اپنی طرف سوال کی صورت میں مبذول کرائی اور سوال کیا۔ بعض اوقات لوگوں نے ان سوالات کے جواب فوری طور پہ دیے اور بعض اوقات فوری طور پہ نہ دیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اصل مقصد تھا اس کی طرف آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتلائی۔ بسا اوقات بعض مہمان، بعض خطبہ، بعض واعظین، نصیحت کرنے والے مساجد میں ایسے آتے ہیں کہ وہ لوگوں سے سوالات کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگ انکمفرٹیبل فیل کرنا شروع کرتے ہیں،
لوگ چہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کو ان کا یہ اسلوب بعض لوگوں کو پسند نہیں آتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ انسان کو معیوب لگتا ہے کہ اس سے اگر کوئی چیز پوچھی جائے اور اس کا جواب اس کو مکمل طور پہ نہ آتا ہو, درست جواب نہ آتا ہو, تو اس کو یہ بات گراں گزرتی ہے. اس لیے کچھ لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں. تو لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے, یہ بھی نبوی تعلیمات کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. لیکن جو سوال کرنے والا ہے اسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ کسی مخصوص شخص کو متعین کر کے تم ہی بتلاؤ فلاں بات اور فلاں مسئلے کا جواب. یہ بہرحال درست بات نہیں ہے. ایک عمومی سوال کیا جانا چاہیے اور عمومی سوال کا ایک عمومی جواب اگر آ جائے تو وہ یہ بات ٹھیک ہے, مستحسن ہے, یہ مناسب طریقہ کار ہے. کسی ایک شخص کو متعین کر کے اس کے ساتھ سوال و جواب میں بہرحال ایک صورت پیدا ہو سکتی ہے جس سے اس شخص کی طبیعت کے اندر ایک احساس پیدا ہو کہ شاید مجھے خاص طور پر اگر اس سوال کا جواب نہیں آتا تو اس سے میری سبکی ہوتی ہے. اور ظاہر بات ہے کسی مسلمان کی سبکی کرنا اور لوگوں کے سامنے اس کا ایک ایسا علمی عیب کھولنا جو شاید دوسرے لوگ سوچتے ہوں کہ اس کے اندر نہیں ہے, یہ بات کو مستحسن بات نہیں ہے. اسی طرح جب ہم مجموع میں اکٹھے ہوتے ہیں نا یا عام طور پر بیٹھتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے سے بعض عام طور پر جو معمولی سمجھی جانے والی دعائیں ہیں وہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ نماز میں فلاں موقع پر فلاں دعا, سجدے کی فلاں دعا, فلاں موقع پر پڑھنے والی فلاں دعا, اور اس کا مطلب اور اس کا معنی اور مفہوم. تعلیم کے طریقہ کار میں یہ بات بھی اچھی ہے, مگر لوگوں کے سامنے اس انداز میں ایسے سوال کرنا کہ جس شخص کے بارے میں یہ بھرم ہو کہ اس کو فلاں چیز, فلاں دعا, فلاں قرآن کا حصہ یاد ہے, مگر ایک بندہ خاص طور پہ اس نیت سے کہ فلاں بندہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو جائے یہ سوالات کرے, تو یہ بھی کوئی اچھا طریقہ کار نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. دوسری بات, جب کسی سے سوال کیا جائے تو فوری طور پر ہر سوال کا مقصد جواب حاصل کرنا نہیں ہوتا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے اسلوب سے واقف تھے, آپ کی طبیعت سے واقف تھے, اس لیے انہوں نے فوراً نہیں ہاتھ کھڑے کر دیے. وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ, یہ اسلوب, یہ دعوتی منہج ہے, اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کی کہ اب آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے. پھر آپ نے سوال کیا, انہوں نے پھر خاموشی اختیار کی. پھر جب تیسری مرتبہ آپ نے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی فرمائیے, ہم بالکل سننا چاہتے ہیں, جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں وہ بتلائیے. اور جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وہ یہ کہ تم میں سے بہترین شخص یہ ہے, وہ ہے جس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں, جس کے شر کی امید نہ رکھیں لوگ, اور جس کی خیر سے لوگ مستفید ہوں اور اس کے خیر کی لوگ امید رکھیں. اور بدترین شخص, برا شخص اور شر والا شخص یہ ہے کہ جس کے شر سے بچنے کی امید نہ ہو اور اس سے خیر ملنے کی امید نہ ہو. اب یہ ظاہر بات ہے کہ ایک بڑی معمولی سی بات لگتی ہے. اس بات کی روشنی میں معاشرے میں ہر شخص کو اپنا ٹیسٹ کرنا چاہیے. جیسے ہم بیماریوں کا ٹیسٹ کرتے ہیں نا, کہ کبھی کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو جا کے بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں یا فلاں مخصوص بیماری کا ٹیسٹ کرواتے ہیں. اس حدیث مبارکہ میں ایک ٹیسٹ بیان کیا گیا, اور اس ٹیسٹ کی روشنی میں ہمیں معاشرے میں اپنا ٹیسٹ کر لینا چاہیے. ہر شخص کو کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو تنہائی میں بیٹھ کر خوب اچھی طرح غور کرنا چاہیے کہ سلیم الطبع, اچھی طبیعت کے لوگ میرے ساتھ معاملہ کرنا, اٹھنا بیٹھنا, میری کمپنی میں رہنا پسند کرتے ہیں, یا جہاں میں چاہتا ہوں وہاں مجھے اوائڈ کیا جاتا ہے. لوگ بس آگے پیچھے سے کھسکنے میں, نکلنے میں عافیت محسوس کرتے ہیں کہ بس اس سے کسی طرح جان چھڑائے اور نکلیں. یہ ایک بڑی اہم بات ہے, ہر شخص اپنا کر لے, ایک دوسرے کا نہیں کرنا. ایک دوسرے کا یہ ٹیسٹ کرنے لگ جائیں گے, اس سے فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے. ہر شخص مجھے اپنا کرنا ہے, آپ کو اپنا ٹیسٹ کرنا ہے. اس کے لیے عربی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے جسے کہتے ہیں سمعہ عامہ, یعنی جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ریپوٹیشن. ایک عمومی تاثر کسی شخص کے بارے میں معاشرے میں جو پایا جاتا ہے نا, یہ بڑا اہم تاثر ہوتا ہے. اور یہ جو ایک ہمارے یہاں بات ہے نا کہ جی ہم لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے, لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے جی. اچھے لوگوں کی, سلیم الطبع لوگوں کی رائے کی پرواہ کرنی چاہیے. انسان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ایک معاشرے میں جہاں پہ میں جیتا ہوں وہاں پہ لوگ میرے بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں. اسی لیے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو شخص مر جائے اور اتنے لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوں اور اس کے حق میں دعا کریں, تو یہ کیا ہے, وہ گواہی دیتے ہیں نا. وہ اگر اس کے بارے میں ریپوٹیشن اچھی نہیں سمجھتے ہوں گے تو گواہی نہیں دیں گے.
اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ جس معاشرے میں، جس ماحول میں انسان رہتا ہو، وہاں پر لوگ اس کے بارے میں کیا عمومی تاثر. باقی ظاہر بات ہے ہم تمام لوگ انسان ہیں، ہر انسان کے اندر کمی، کوتاہی، بشری تقاضوں کے تحت لغزشیں موجود ہیں. اور اس حدیث کے اندر ہی وہ نقطہ موجود ہے. کیا فرمایا؟ بہترین شخص وہ ہے جس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں اور جس کے بھلائی سے لوگ مستفید ہوں. یعنی یہ نہیں کہا کہ جس کے اندر شر ہو ہی نہ، جس کے اندر شر موجود ہی نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلے بندے کے اندر بھی شر موجود ہوتا ہے. اور یہ جو ہم خطبہ مسنونہ پڑھتے ہیں نا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اپنے نفوس کے اندر، اپنے نفس کے اندر جو ایک شر اور ایک برائی موجود ہے، ایک گناہ کرنے کا داعیہ موجود ہے، اس سے پناہ مانگتے ہیں. اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان کا شر کا پہلو دبا رہے اور انسان کا خیر کا پہلو نمایاں رہے. شر کا پہلو انسان کے اندر تھوڑا ہونا چاہیے، اس کو ہمہ وقت کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اس کو کنٹرول میں رکھے. خیر کے پہلو کو اجاگر کرنے، اس کی بالیدگی کی ضرورت ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور آخری بات یہ کہ اس سے پہلے کہ ہمارے خیر اور شر سے دنیا مستفید ہو یا دنیا بچے، خیر سے مستفید ہو اور شر سے دنیا بچے، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم خود اپنے خیر اور شر سے بچیں. دوسرے کسی کو خیر تو ہم اسی وقت دیں گے نا جب ہم خود خیر سے فائدہ اٹھائیں گے. دوسرے کسی کو اپنے شر سے ہم اس وقت محفوظ رکھیں گے جب ہم اپنے آپ کو شر سے محفوظ رکھیں گے. یہ بھی بڑا لطیف اور باریک نقطہ ہے، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ شر اور خیر ہمارے اندر موجود ہے. اگر ہم حق کو جاننے کے باوجود، حق بات بتلائے جانے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اسنا اور آپ کی سنت معلوم ہونے کے باوجود اگر مگر کر کے اس کو قبول نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے ہمارا شر ہم پر غالب آ رہا ہے، ہمارا شر ہم پر ہی غالب آ رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ دوسروں کو میں اور آپ اپنے شر سے بچائیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے وجود کو اس شر سے بچانے کی ضرورت ہے. اگر ہمارا اپنا وجود اس شر کا شکار ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ شر ہمارے وجود پر پہلے قابو پاتا ہے، اس پر قبضہ کرتا ہے، اور پھر اس سے باہر نکل کر یہ لوگوں کو بھی ایذا پہنچاتا ہے، لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اس شر سے یہ اس لیے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعائیں سکھلاتے تھے کہ یا اللہ تو ہمیں ہر خیر کی چیز عطا فرما، چاہے وہ ہمارے علم میں ہو یا ہمارے علم میں نہ ہو، وہ موجود ہو یا مستقبل میں آنے والی. اور ہر طرح کے شر سے بچا، چاہے وہ ہمارے علم میں ہو، وہ ہمارے علم میں نہ ہو، چاہے وہ ابھی حاضر ہو یا بعد میں کسی وقت آنے والی ہو. ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اپنے آپ کو شر سے بچا کر انسان کو بھلائی کے راستے پر ڈالنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمودات کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک استغفرک و اتوب الیک.